لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو، یعنی مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حرم سے لامکاں تک لیے حاضر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب شریف کے مہینے میں اللہ پاک نے معراج کروائی، اور معراج کب ہوئی؟ یہ اعلان نبوت کے بعد اگر ہم حیات ظاہری کے ایام دیکھتے ہیں تو 23 سال کا عرصہ ہے، تو تقریباً 23 سال کا درمیان یہ 11واں سال بنتا ہے، تو نبوت کے 11ویں سال یہ درمیان میں معراج ہوئی، درمیانی مہینے رجب میں ہوئی، درمیانی دن پیر کو ہوئی، درمیانی وقت تقریباً رات 1 بجے ہوئی، اور اس کا ذکر قرآن کے درمیان تقریباً 15ویں پارے میں ہوا، اور درمیانی امت کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اللہ پاک نے کائنات کا مشاہدہ اپنے محبوب کو کروایا، معائنہ اپنے محبوب کو کروایا۔ اچھا، یہ درمیان میں ہونے کی جو حکمت ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ جو درمیان ہوتا ہے وہ اول بھی ہوتا ہے، وہ آخر بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن بھی ہوتا ہے، سمیع بھی ہوتا ہے، بصیر بھی ہوتا ہے، رحمت للعالمین بھی ہوتا ہے، راحت عاشقین بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں معراج والے دھولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ قرآن سے معراج کا بیان ہم سن رہے ہیں، بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں کہ معراج کا جو قرآن میں ذکر ہوا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جی حضور۔ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو بندہ خاص سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رات کی حکمتیں ہم سن چکے، اب ہم جو سنیں گے من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے اللہ پاک نے یہ محبوب کو جو سیر کے لیے بلایا، تو آغاز کہاں سے ہے؟ من المسجد الحرام۔ اور اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراجیہ میں بھی اس کا ذکر مختلف اشعار میں مختلف انداز سے آئیے سنتے ہیں۔ بولو خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، اور یہ
جھوما میزا بے زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ اور سنگ اسود کا بھی ذکر کیا ہے، غلاف کعبہ کا ذکر بھی کیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ تو خیر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور یہ زمینی معراج ہے، پھر آسمانی معراج ہے، پھر لامکانی معراج ہے۔ اور زمینی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، آسمانی معراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری اور دیدار، ہم کلامی کا شرف، یہ ہے لامکانی معراج۔ اللہ اکبر، مسجد سے مسجد۔ وہ دیکھیں مسجد کی فضیلت بھی سامنے آئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مسجد سے مسجد کی معراج۔ اچھا، جو آسمانی معراج ہے اس میں بھی مسجد ہے، اس میں قبلہ ہے بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اچھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام کے بھی امام ہیں، مسجد اقصی کے بھی امام ہیں، بیت المعمور کے بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ انسانوں کے بھی امام ہیں، جنات کے بھی امام ہیں، جنات کو بھی آپ نے نماز پڑھائی نا، اور جنات نے آپ کی تلاوت سن کر ایمان قبول کیا تھا۔ مسجد جن مکہ مکرمہ میں ہے نا، اور آسمان پر آپ نے فرشتوں کی امامت بھی فرمائی۔ آپ امام ہیں انبیاء کے بھی، آپ امام ہیں فرشتوں کے بھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جو اجتماع ہوا تھا انبیاء کا، کیسا عظیم الشان اجتماع تھا، جس کے شرکاء انبیاء کرام تھے، اور جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی ہوئی تھی، اور نعت خوانی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان بیان کی، تحدیث نعمت کے لیے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا۔ خیر، مسجد سے شروع ہوا اور مسجد تک جو قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اگلی جو معراج جو ہے وہ جو آسمانی ہے، یہ بھی اس سے ثابت کی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور لامکانی معراج بھی ثابت کی ہے۔ خیر، مسجد سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، کیونکہ مکے کے اندر تو وہ حالات نہیں تھے کہ یہاں کھل کر دین کا کام کیا جائے۔ تو جب مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ نہیں پہنچے، ابھی قبا میں، قبا کا ایریا اب مدینہ پاک میں شامل ہوا، ایکسٹینشن ہو گئی، پاپولیشن بڑھی، تو اس وقت نہیں تھا۔ تو آپ نے وہاں جب اسٹے کیا تو وہاں کچھ دن قیام ہوا، اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھتی، مسجد قباء، مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد، اور اس کی تعمیر میں بنفس نفیس اینٹیں اٹھائی میرے آقا نے، پتھر اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پاک میں رونق افروز ہوتے میرے نبی، اور مدینہ المنورہ ہو گیا، مدینہ النبی ہو گیا۔ تو کتنی پیاری اور محبت بھری بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ اکبر۔ اپنے حجرے، اپنے ازواج پاک امت کی ماؤں کے لیے حجرے بعد میں بنے، پہلے مسجد نبوی بنائی، اور اس میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جاتے تو مسجد میں آتے تھے، اور واپس تشریف لاتے تو مسجد میں آتے تھے۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے۔ اچھا، جو ترک اہل محبت تھے سلطنت عثمانیہ میں، مکے سے مدینے جو میرے نبی کا سفر ہوا، ہجرت مصطفیٰ ہوئی، راستے میں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹے کیا، عاشقوں نے سب جگہ مسجدیں بنا دی۔ سبحان اللہ۔ جہاں میرے نبی کے قدم پڑے وہ مسجد بن گئی۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے ہیں، بہار ان کے قدموں میں لگی ہوئی ہے، جہاں جاتے ہیں بہاریں ساتھ ہی جاتی ہیں، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ نعمتیں بانٹنے والا فرشتہ وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، میرے آقا آرڈر فرما دے، اس کو عطا کر دو، اس کو عطا کر دو۔ تو خیر، مسجدوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعمیر کی فضیلت بھی بتائی، اس میں آنے کی فضیلت بھی بتائی، یہاں پر رہنے کی فضیلت بتائی۔ اللہ اکبر۔ مسجد حرام سے سفر معراج کا
آغاز ہوتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت بھی بتاتے ہیں. اور پہلے یہ کہ وہ جگہ کون سی تھی، بعینی ہی مسجد حرام تھی یا حدود حرم تھی یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا کاشان اقدس تھا، آپ کا مکان عالی شان تھا. دیکھیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو واضح الفاظ ہیں صراحتاً وہ تو مسجد کے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مسجد حرام میں بیت اللہ کے پاس حجرے میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا. جبریل امی علیہ السلام براق لیے حاضر ہوئے. براق کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے، اس کے اشعار بھی سنائیں گے آپ کو. براق کی شان میں کیا اشعار ہیں، سبحان اللہ، وہ آئندہ انشاءاللہ ہوں گے. اچھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ آرام فرما تھے، وہیں سے سفر ہوا. ایک قول یہ بھی ہے. تو اس میں تطبیق یہ کی جاتی ہے، مطابقت یہ کی جاتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آرام فرما تھے اور وہاں سے آپ کو پیغام ملا معراج کا. جبریل امی علیہ السلام نے آپ کو بیدار کیا اور پیغام حق سنایا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مسجد الحرام میں تشریف لائے اور حتیم میں پھر وہ شق صدر ہوا. شق صدر یہ بھی ایک سمجھے ایک ٹاپک ہے. پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں لایا گیا. اس کی حکمت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، معراج کے دولہا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام. یہ روئے زمین کا سینٹر پلیس ہے، یہ کعبہ جو ہے. اچھا، پھر سوال ہوا اس کے بعد کون سی مسجد بنائے گی؟ فرمایا مسجد اقصی. اچھا، پھر پوچھا گیا ان دونوں میں کتنوں سالوں کا فرق ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، حدیث نمبر 3115. فرمایا 40 سال کا فرق ہے، اور 40 سال پہلے مسجد حرام بنی اور اس کے بعد مسجد اقصی بنی. اور دیکھیں ترتیب بھی یہ نا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلے مسجد حرام کا ذکر ہے اور مسجد حرام سے معراج ہوئی. اکثر انبیاء کا قبلہ جو تھا وہ مسجد الحرام میں واقع کعبہ ہے، اور بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد 16-17 مہینے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا رخ انور اس طرف کیا اور صحابہ کو اور مسلمانوں کو حکم دیا. پھر آپ کی چاہت کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ محبوب اس طرف چہرہ پھیر لیں جس طرح آپ کی چاہت ہے. تو مسجد قبلتین موجود ہے اور بیت المقدس کی طرف ایک وہ مصلی لگا ہوا ہے دیوار پر، یہ نشانی کے پہلے یہ قبلہ تھا. اور پھر اللہ کا حکم ہوا، محبوب نے پھر رخ انور پھیرا اور صحابہ نے یو ٹرن لیا سب آقا کے پیچھے پیچھے، تو مسجد الحرام کی طرف کیا گیا. اچھا، اور مسجد حرام کی حکمتیں، اس کے فضائل بھی ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا، اے لوگو اس شہر کو اسی دن سے اللہ نے حرم بنا دیا جس دن آسمان و زمین پیدا کیے، لہٰذا یہ قیامت تک اللہ پاک کے حرام فرمانے سے حرم یعنی حرمت والا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دور رسالت میں یہ حرم بنا، بلکہ یہ شروع سے ہی حرمت والا شہر ہے. مکہ مکرمہ جو ہے حرمت والا یعنی عزت والا، عزت والا، عظمت والا، اور بہت سارے کام وہاں پر حرام ہے، ممنوع ہے، جو بقیہ جگہ پر جائز ہے. تو حرمت والا، عظمت والا. اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا حرم ہونا لوگ بھول گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبے کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معاونت کی، تو یہ پھر دوبارہ اس کی وہ شہرت ہوئی. تو یہ پہلے سے ہی قبلہ تھا اور پہلے سے ہی حرم تھا. اور مسجد حرام کی فضیلت کے بارے میں سبحان اللہ بہت پیاری باتیں لکھی ہیں. یہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے اسی مسجد میں. یہ کیا ہے؟ وہ مقدس پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے تشریف فرما ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی. اچھا، اس میں کیا انداز تھا کہ جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے مقدس پاؤں کے نشانات موجود ہیں. اللہ کے ہزاروں سال ہو گئے. اچھا، اسی مسجد الحرام کے اندر کعبہ موجود ہے جس کی زیارت پر بھی اجر و ثواب ہے، اس کی بھی فضیلت ہے. اور جنت سے آنے والا حجر ابید، پہلے ابید تھا اب اسود ہو گیا، پہلے وائٹ تھا سفید تھا، تو ہم جیسوں نے اس کو چوم چوم کے وہ اس کو کالا کر دیا.
اس نے ہمارے گناہوں کو جذب کر لیا، اب وہ بلیک ہو گیا. یہ بھی یہاں موجود ہے. اور اللہ کی شان دیکھیے، کعبے کو اللہ نے عظمت بخشی کہ پوری دنیا کے مسلمان اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہیں سے معراج ہوتی ہے. اور اس میں حکمتیں کیا ہیں مزید آگے عرض کرتا ہوں. کعبۃ اللہ المشرفہ کے اوپر کبوتر نہیں بیٹھتے، حالانکہ وہاں کبوتر کتنے ہیں. اچھا، اس کے اوپر سے بھی نہیں گزرتے. ادب کعبہ شریف کا ادب. جی، کعبے کا ادب کرتے ہوئے. اچھا، اللہ پاک نے اس کو وہاں کے لوگوں کے لیے معاش کا ذریعہ بنایا. دنیا بھر کے لوگ اس کی زیارت کے لیے اس کا طواف کرنے، حج کرنے، عمرہ کرنے پورا سال آتے رہتے ہیں، جس سے وہاں کے لوگوں کو ذریعہ معاش کا سلسلہ ہوتا ہے. اور اس گھر کی عظمت دیکھیے، جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی ابتدا ہوتی ہے. اس گھر کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی. اچھا، یہی وہ قبلہ کعبہ ہے جہاں ہر سال حج ہوتا ہے، اور یہ دور قدیم سے ہزاروں سال ہو گئے اسی کا حج ہوتا ہے. بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی مکے میں ہوئی، اور حرم شریف یعنی کعبہ شریف سے کچھ ہی فاصلے پر اب بھی ولادت گاہ مصطفیٰ جو موجود ہے، جس کو لائبریری میں فی الوقت تبدیل کیا گیا ہے. اور اس شہر کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں یاد فرمائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم. خانہ کعبہ کے پاس ایک نیکی 1,00,000 ثواب. فرشتے اور انبیاء کا قبلہ کعبہ رہا، لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں، اس پہ نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اولیاء کرام کی ارواح جو ہیں ایوری فرائیڈے نائٹ کو یہاں پر حاضر ہوتی ہیں، اور جو اس کی بے ادبی اور بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اس کی یہ شان ہے. اس کو دیکھنا وہ ثواب اور اجر ہے. اور یہاں پر نماز جو ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک زیارت میں نصیب فرمائے. اور بڑی اس کی شان اور بڑی عظمت ہے. تو معراج کی جو آغاز ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو زمینی معراج ہے، تو اولیت کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے. اور یہاں پر قبولیت کے مقامات بھی ہیں. امیر اہل سنت نے کلام بھی لکھا ہے، اور یہیں پر شق صدر بھی ہوا، براق کی حاضری بھی ہوئی. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف روانہ بھی ہوئے. اچھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر ہوا، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نبی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اور سفر کا آغاز مسجد سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، تو مسجد میں آ بھائی، نماز پڑھ، اللہ سے ملنا. اللہ اکبر. یہ اس کی حکمت بتائی. سفر کا آغاز مسجد سے، درمیان میں بھی مسجد. تو پتہ چلا جو کچھ ملنے والا ہے اس کا تعلق مسجد سے ہوگا. یہ اپنی امت کے لیے واضح کیا کہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں اپنے رب کو ملنے جا رہا ہوں مگر مسجد سے جا رہا ہوں، اور پھر مسجد کی طرف آ رہا ہوں. تو تمہیں اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجدوں کا سفر کرنا چاہیے، مسجدوں کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ جب رب کو ملنے جا رہا تھا تو مسجد سے ہو کر جا رہا تھا. اللہ اکبر. اور سفر معراج کا آغاز مسجد حرام سے ہوتا ہے. اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں تھی کہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے آغاز کریں. راستے میں مدینہ بھی آتا ہے اسی سفر میں، وہ بھی انشاءاللہ اس کا بیان بھی آئے گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی برکت سے مکے سے مدینہ جو سفر ہو تو ساری جگہ انوار سے مالا مال ہو جائے، برکات مصطفیٰ سے مالا مال ہو جائے. اور بھی حکمت بیان کی گئی کہ یہ کعبہ جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا، جیسے ہمارے جسم کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ناف ہے. تو پوری زمین کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ یہ کعبے کو، تو روئے زمین کو ساری برکتیں بیت اللہ سے ملتی ہیں. تو بیت اللہ سے سفر شروع ہوتا ہے، اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک، کیونکہ جو قیامت قائم ہوگی وہ ملک شام میں ہوگی. آپ کہیں تو فلسطین ہے، ارے بھائی پہلے یہ شام ہی تھا، پھر یہ الگ تقسیم ہوئی کہ فلسطین بنا تو فلاں بنا تو یوں بنا. تو یہاں قیامت قائم ہونی ہے، تو جو آخرت کی برکتیں وہ یہاں سے حاصل ہوں گی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد الحرام سے معراج کا سفر شروع کروایا گیا اور بیت المقدس لایا گیا.
اس کی یہ حکمتیں علماء نے بیان کی. وہاں بھی قدم مبارک لگوا دیے گئے جہاں قیامت قائم ہونی تھی. جی تاکہ وہاں سے بھی لوگوں کو برکات اور استفادہ حاصل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے مسجد کی کہ اس سفر معراج میں مسجد سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور کعبۃ اللہ شریف کی بھی اس میں اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ کعبہ شریف سے اس سفر کا آغاز کیا گیا. امیر اہل سنت نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں حرم شریف کے تعلق سے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، مستجار اور رکن شامی پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، کیسا رکن عراقی ہے نکھرا، بارش اللہ کے کرم کی ہے، مستجاب حتیم پر بے شک، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے. حضور جو منظر کشی کی ہے امیر اہل سنت نے کہ جب معراج کے دولہا کو تیار کیا گیا اور مسجد الحرام سے جو ایک روانگی کا ہے، تو کروڑوں فرشتے پیارے آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور ایک فرشتوں کے جھرمٹ میں جو ہے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر براق بھی پیش کیا جاتا ہے. ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ ہیں صف آرا سب حور و ملک، اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. تو کس شان سے جو ہے دولہا کی سواری چلتی ہے. تو مزید چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں بالخصوص ہمیں مسجد کی اہمیت بتائی گئی کہ سفر معراج کا آغاز بھی مسجد سے ہو رہا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ تک ہو رہا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ اور ادائے مبارکہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ جب بھی سفر کا آغاز ہوتا تو مسجد سے کیا کرتے تھے. تو مسجدوں کی طرف ہمیں رخ کرنا چاہیے. حی علی الصلاح مؤذن کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے. تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں نماز میں ہیں اور مسجد کی طرف جانے میں ہیں. اللہ کریم ہمیں مسجدوں کا ادب و احترام کرنے، مسجد کی طرف کثرت سے جانے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، مسجد پر خرچ کرنے والا، مسجد کی تعمیر کرنے والا بنائے، اور مسجدوں سے سچی محبت کرنے والا بنائے. اللہ کریم معراج کے دولہا کے صدقے میں ہمیں پکا نمازی بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا.